صبح کا سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا اور بغداد کے مضافات میں پھیلے ہوئے ویران ٹیلوں پر محض ایک ہی آواز گونج رہی تھی۔ یہ آواز تھی مٹی اور ریت پر گھسیٹتے ہوئے ایک لکڑی کے صندوق کی۔ 50 سالہ ابو سہلے کی کمر جھک چکی تھی، مگر وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس بھاری صندوق کو کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن نہیں تھی، بلکہ ایک خوفناک بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ آج لگاتار تیسرا دن تھا کہ وہ بغداد کے امیر ترین سوداگر کے علاقے سے اپنے گھر واپس جا رہا تھا، اور ہر بار کی طرح اس کا صندوق خالی تھا۔ وہ سفید چوگے اور براؤن پوشاک میں ملبوس تھا، مگر اس کے جسم سے پسینے کی بجائے قسمت کی مار ٹپک رہی تھی۔ ابو صالح نے جیسے ہی مٹی اور گارے کی جھونپڑی کا دروازہ کھولا تو اسے اپنی بیوی فاطمہ کی خاموش آنکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فاطمہ گہرے سرخ چوگے اور سیاہ حجاب میں لپٹی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی بتاتی تھی کہ اس نے ساری رات رو کر گزاری ہے۔ گھر کے درمیان میں ایک چھوٹا سا مٹی کا چولہا بجھا پڑا تھا، اور ان کا اکلوتا بیٹا 9 سالہ احمد سردی سے جم رہا تھا اور چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ صالح، کیا آج بھی؟ فاطمہ نے پوری بات نہیں کی، مگر اس کی آواز میں روٹی کی بو آ رہی تھی۔ ابو صالح نے خالی صندوق کو فرش پر پھینکا۔ قسم ہے اس زمین کی جس پر ہم رہتے ہیں، میں نے ہر بڑے سوداگر کے سامنے اپنی پگڑی رکھ دی، ہر ایک کے سامنے زانو ٹیک لیے، سب نے منع کر دیا۔ سب کہتے ہیں ابو صالح، تمہاری عمر اب مال کی گٹھڑی اٹھانے کی نہیں رہی، تم ایک پرانے بوجھ ہو۔ وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا اور مٹی کو اپنے ماتھے پر ملنے لگا۔ یہ غربت اب جسم کی نہیں، روح کی پیاس بن چکی تھی۔ کئی گھنٹے بعد جب احمد کی بھوک کی آوازیں برداشت سے باہر ہو گئی تو فاطمہ اٹھی۔ اس نے ایک پرانی صندوقچی کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کسی ہوئی کپڑے کی گٹھڑی نکالی۔ یہ ان کا آخری سہارا تھا۔ یہ کیا ہے فاطمہ؟ صالح نے حیرت سے پوچھا۔ فاطمہ نے گٹھڑی کو کھولا۔ اس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے 3 مٹھی مٹی کے۔ یہ میرے باپ کے گھر کی مٹی ہے صالح۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب زندگی کی سانسیں رکنے لگیں تو یہ مٹی اس کی قیمت چکائے گی۔ میں نے اسے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، مگر آج احمد کی بھوک اس مٹی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم اسے لے جاؤ، اسے بیچ دو۔ صالح کا دماغ گھوم گیا۔ فاطمہ، تم پاگل ہو چکی ہو۔ کوئی ہوش مند آدمی مٹی خریدے گا؟ یہ مٹی ہے، اشرفی نہیں۔ میں جانتی ہوں، فاطمہ نے کہا، مگر میرا دل کہتا ہے کہ یہی راستہ ہے۔ لے جاؤ اور اسے بازار زر لے جا کر بیچ دو، جہاں صرف سونے اور چاندی کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ابو صالح نے اس گٹھڑی کو اپنے چوگے کے اندر چھپایا اور قدم گھسیٹتے ہوئے بازار زر پہنچا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سونا، چاندی اور قیمتی پتھر بولتے تھے۔ لوگ ریشمی کپڑوں میں لپٹے تھے، اور صالح کا پھٹا ہوا چوگا یہاں ایک داغ تھا۔ وہ ایک بڑے سوداگر کے سامنے کھڑا ہو گیا جو ایک چھوٹے سے ترازو پر سونے کو تول رہا تھا۔ کیا ہے بوڑھے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہ غلے کا بازار نہیں ہے، سوداگر نے حقارت سے کہا۔ ابو صالح نے خوف کے مارے کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹی کی گٹھڑی نکالی اور میز پر رکھ دی۔ جناب، میں بہت مجبور ہوں۔ یہ مٹی ہے، میرے باپ کی آخری نشانی۔ کیا آپ اسے ایک اشرفی میں خرید سکتے ہیں؟ صرف 1 اشرفی، میرے بچے کی روٹی کے لیے۔ سوداگر اور اس کے آس پاس کے کھڑے لوگ ہنسنے لگے۔ ایک شخص نے تو کہا لگایا، مٹی کی قیمت 1 اشرفی؟ یہ بوڑھا پاگل ہو چکا ہے، اسے یہاں سے ہٹاؤ۔ صالح شرمندگی سے آنکھیں جھکائے مٹی کی گٹھڑی اٹھانے لگا جب ایک آواز گونجی۔ یہ آواز ایک لمبے، شاندار عربی عمامہ پہنے ہوئے شخص کی تھی جو بازار کے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا تھا۔ یہ شہر کا ایک مشہور مگر گمنام بزرگ شخص تھا۔ وہ کبھی بازار میں نہیں آیا، مگر آج وہیں موجود تھا۔ حکیم طاہر آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس نے مٹی کی گٹھڑی کو ہاتھ میں لیا۔ وہ مٹی کو سونگھتا رہا جیسے کوئی پرفیوم سونگھ رہا ہو۔ پھر اس نے اپنی انگلی کی پشت سے مٹی کو چکھا۔ بازار کے تمام لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حکیم نے آنکھیں بند کر کے کہا، اس مٹی میں ایک خاص بو ہے۔ یہ کسی ایسی جگہ کی مٹی ہے جو برسوں سے کسی نیک آدمی کے پسینے سے تر رہی ہو۔ اس نے ابو صالح کی طرف دیکھا۔ بوڑھے، تم اسے 1 اشرفی میں بیچ رہے تھے؟ ابو صالح نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں تمہیں اس مٹی کے بدلے 10 اشرفیاں دوں گا، حکیم نے اچانک اعلان کیا، اور سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ حکیم نے 10 اشرفیاں ابو صالح کے ہاتھ پر رکھ دی۔
صالح کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر حکیم نے اسے روک دیا۔ میری بات غور سے سنو بوڑھے، یہ مٹی عام نہیں ہے، یہ تمہیں ایک اشارہ دے رہی ہے۔ جب تک یہ گٹھڑی تمہارے پاس رہی تم اسے ایک بوجھ سمجھتے رہے۔ 10 اشرفیاں روٹی کے لیے کافی ہیں، مگر میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ کیا مشورہ جناب؟ صالح نے جلدی سے پوچھا۔ حکیم طاہر نے جھک کر ابو صالح کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ مٹی جس جگہ کی ہے وہ جگہ اس سے زیادہ قیمتی ہے، وہاں جاؤ۔ ابو صالح کا رنگ اٹھ گیا، وہ سمجھ نہیں پایا کہ حکیم کیا کہہ رہا تھا، مگر 10 اشرفیوں کی چمک نے اسے خاموش کر دیا۔ ابو صالح فوراً گھر کی طرف بھاگا۔ جب اس نے مٹی کے چولہے پر ایک بھاری گرم روٹی رکھی اور احمد نے لپک کر اسے لیا تو فاطمہ کی خاموش آنکھوں میں پہلی بار روشنی نظر آئی۔ صالح نے مٹی کی گٹھڑی کا راز نہیں بتایا، صرف یہ کہا کہ ایک مہربان شخص نے مٹی کو خرید لیا۔ صالح، کیا تم نے سنا؟ فاطمہ نے چبا چبا کر روٹی کھاتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے شہر کا سب سے بڑا سوداگر ابو لو، جس نے کل تمہیں کام دینے سے منع کیا تھا، آج اس کا پورا گودام جل گیا۔ وہ اب بالکل کنگال ہو چکا ہے۔ ابو صالح کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا کوئی اشارہ؟ رات کو صالح نے حکیم کے الفاظ پر غور کیا۔ اسے یاد آیا کہ یہ مٹی اس کی ماں کے پرانے گھر کے صحن کی تھی، جو بغداد سے دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، ایک ایسی جگہ جہاں سے لوگ 15 سال پہلے سیلاب کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے تھے۔ وہاں اب ویرانہ تھا۔ اگلی صبح ابو صالح نے فاطمہ کو بتایا کہ وہ مزدوری کی تلاش میں باہر جا رہا ہے، مگر اس نے اپنا رخ اس پرانے ویرانے کی طرف کر لیا۔ اس کے پاس اب بھی 9 اشرفیاں باقی تھی۔ وہ کئی دن تک چلتا رہا۔ جب ابو صالح اس جگہ پہنچا جہاں اس کے آباء و اجداد کا گھر تھا تو وہاں مٹی کے ڈھیر اور پتھر تھے۔ ایک پرانی کنویں کی جگہ نظر آ رہی تھی۔ حکیم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، وہ جگہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے اپنے پرانے کدال کو سنبھالا اور کنویں کے بالکل ساتھ کھدائی شروع کر دی۔ وہ مٹی کو صاف کرتا گیا اور سورج کی تپش بھی اس کا امتحان لے رہی تھی کہ اس کے کدال کی نوک کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ ابو صالح نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی۔ وہ سخت چیز ایک بڑی پتھر کی سیل تھی۔ اس نے اپنی پوری محنت لگائی اور پوری طاقت کے ساتھ اس سیل کو ایک طرف کر دیا۔ سیل کے نیچے ایک چھوٹا سا پتھروں کا چبوترا تھا۔ اس نے چبوترے سے ایک پتھر نکالا اور اس کے نیچے ایک تاریک چھوٹی سی سرنگ کا منہ نکل آیا۔ ابو صالح کا دل خوف اور تجسس سے بھر گیا۔ کیا یہ کوئی خزانہ تھا یا کوئی پرانی قبر؟ اس نے ہمت کر کے سرنگ میں جھانک کر دیکھا، تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چراغ جلایا اور سرنگ کے اندر داخل ہوا۔ یہ سرنگ کچھ قدموں کے بعد ایک چھوٹے کچے کمرے میں کھلتی تھی۔ کمرے میں کوئی خزانہ نہیں تھا، کوئی اشرفی نہیں تھی، صرف ایک مٹی کے برتن میں کچھ خشک کھجوریں اور برتن کے ساتھ ایک پرانا جلد بند چرمی رجسٹر تھا۔ صالح نے حیرت سے رجسٹر اٹھایا۔ یہ کسی تجارت کا رجسٹر نہیں تھا، یہ اس کے والد کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی کتاب تھی۔ صالح نے چراغ کی روشنی میں رجسٹر کو کھولا۔ پہلے صفحے پر اس کے والد نے لکھا تھا، میرے بیٹے صالح کے لیے، مگر میں نے ایک خزانہ تمہارے لیے یہاں چھوڑا ہے۔ صالح نے صفحات کو پلٹا۔ وہ دراصل سادے عام فارمولوں کی کتاب تھی۔ بصری مٹی کو سخت اور نرم بنانے کا طریقہ، صرف ریتلی مٹی سے اینٹ بنانے کا طریقہ، پانی کو نمک سے صاف کرنے کا طریقہ۔ یہ کوئی بادشاہی خزانہ نہیں تھا، یہ علم کا خزانہ تھا۔ ابو صالح اب سب کچھ سمجھ گیا۔ حکیم طاہر نے مٹی کے بو سے پہچانا تھا کہ یہ مٹی کسی نیک آدمی کے ہنر کی جگہ کی ہے۔ اس مٹی میں علم کی خوشبو تھی۔ ابو صالح نے باقی 9 اشرفیوں کو استعمال کر کے ایک خچر، کچھ کچا سامان اور اپنی بیوی فاطمہ کو واپس اسی پرانے ویرانے میں لانے کا انتظام کیا۔ اب وہ ہر روز وہاں سے اپنے والد کے فارمولوں کے مطابق خاص قسم کی مضبوط اینٹیں اور مٹی کے ظروف تیار کر کے بغداد کے بازاروں میں لے جاتا۔ اب کہ ابو صالح جب بازار میں جاتا تو لوگ اس کی طرف توجہ دیتے تھے۔ اس کی بنائی ہوئی اینٹیں سب سے سستی تھی، مگر معیار میں کسی بھی مہنگی اینٹ سے بہتر تھی۔ اس کے بنائے ہوئے مٹی کے ظروف کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ اب جس آدمی نے اس کو کام دینے سے انکار کیا تھا اور اس کا گودام جل گیا تھا، اس کا گودام جلنے کے بعد شہر میں اینٹوں کی بہت ضرورت تھی اور ابو صالح کی اینٹوں نے شہر کی کئی نئی عمارتوں کو کھڑا کر دیا۔ اب مٹی اور گارے کی جھونپڑی ایک مضبوط گھر بن چکی تھی۔ کئی سال بعد ابو صالح نے اپنا پرانا سفید چوگا اور براؤن پوشاک ایک دفعہ پھر پہنی
اور حکیم طاہر سے ملنے گیا۔ حکیم اب کافی ضعیف ہو چکا تھا۔ ابو صالح، حکیم نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ ابو صالح نے 10 اشرفیوں کا ایک تھیلا حکیم کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لیں حکیم صاحب، آپ نے مجھے مٹی کے بدلے میں 10 اشرفیاں دی تھی، آج میں اس مٹی کے کاروبار سے کمائی ہوئی 10,000 اشرفیاں آپ کو لوٹانے آیا ہوں۔ حکیم نے تھیلے کو نہیں چھوا۔ نہیں بیٹے، یہ میرا نہیں، یہ تمہارے باپ کا کمال تھا، میں نے تو صرف تمہیں تمہاری ہی چیز کی اہمیت بتائی تھی، مٹی کو اشرفی بنانے کا رستہ دکھایا تھا۔ اس نے ابو صالح کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے صبر نہیں چھوڑا، اس لیے قدرت نے تمہیں وہ علم دیا جو کسی بادشاہ کے خزانے سے زیادہ قیمتی تھا، اور یہی غیبی مدد ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان صبر کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی محنت پر یقین نہیں چھوڑتا تو خدا اس کی مدد ایک ایسے طریقے سے کرتا ہے جس کا انسان کو کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ غریبی اور آزمائش کی اصل وجہ باہر کے ظالم لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ سستی اور مایوسی ہوتی ہے جو انسان کے اپنے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل خزانہ ہمیشہ انسان کے ہنر اور اس کے آباء و اجداد کے صبر میں چھپا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ جس معمولی سی چیز کو ٹھکرا رہے ہیں، کیا وہ واقعی معمولی ہے، یا آپ کا اپنا ہنر اسے پہچاننے میں ناکام ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو قدیم اور حقیقت پر مبنی قصے اور کرداروں کی سچی آزمائشیں دیکھنا پسند ہیں تو فیریز پروڈکشن کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ یہاں پر سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سن سکیں۔ یہاں پر آپ کو ہر ویڈنسڈے، فرائیڈے اور سنڈے کو رات 6 بجے ایک نئی کہانی سننے کو ملے گی، تو بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔